بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں اچھے خواب تھے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کے روشن ہونے کی طرح واضح ہو جاتا۔ پھر جب آپ کے دل میں اکیلے رہنے کی محبت ڈال دی گئی، آپ غار حرا میں اکیلے رہتے اور اس میں آپ کئی راتیں تک گھر آئے بغیر عبادت کرتے رہتے اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اتنی ہی راتوں کا کھانے اور پینے کا سامان لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب دبایا، یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے دبایا یہاں تک کہ میری برداشت کی انتہا تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے کہا اقرأ، پڑھیں۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھے تیسری دفعہ دبایا اور مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر کے واپس آئے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کلا واللہ، نہیں نہیں اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بلا شبہ انک لتصل الرحم، بلا شبہ آپ رشتہ داری کو ملاتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے کما کر کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق تعالی کی طرف سے پیش آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئی، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، جو جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے اور تورات میں عبرانی زبان میں جو اللہ رب العالمین چاہتا لکھتے تھے،
وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے آپ سے کہا بھتیجے آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا انہیں بتایا۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، رازدار فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں ان دنوں قوت والا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کوئی آدمی کبھی اس جیسی بات لے کر کے نہیں آیا جو تم لے کر کے آئے ہو، مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے تمہارے اس دن نے پایا تو میں تمہاری بہت قوی مدد کروں گا۔ پھر ورقہ زیادہ دیر نہیں رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے اور وحی کا وقفہ ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو وحی کی ابتدا کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کی راویہ ہماری والدہ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حالانکہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ وحی کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس روایت کو سنا، آپ رضی اللہ عنہا اس کی عینی شاہدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور ویسے ہی اس کو بیان کر دیا۔ اس حدیث کی ابتدا میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے فرشتہ نہیں آیا تھا، بلکہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور اچھے خواب دیکھتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا کہ ڈائریکٹ ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ آپ کو نبی بنانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ نبی کا جو درجہ ہے اور یہ جو نبوت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتدریج عطا فرمائی۔ یعنی 6 مہینے تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خواب دیکھتے تھے۔ اچھے خواب کیا ہوتا؟ یعنی رات جو خواب دیکھتے اور وہ خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، یعنی وہ پورا ہو جاتا۔ اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے جیسے وہ آدمی دیکھتا ہے۔ تو شاید اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کے حصوں میں سے 40واں حصہ قرار دیا ہے کہ یہ نبوت کی ابتدا تھی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو اختیار کر لیا، یعنی آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ یہ مکہ میں مشرقی جانب سے اگر آپ داخل ہوں تو دائیں جانب چند میل کے فاصلے پر حرا نامی پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، جو بہت اونچی ہے، رستہ بھی دشوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں راتوں کو جانا، پھر کئی راتیں وہاں پہ اکیلے ہی رہنا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے اور بڑا دشوار مرحلہ ہے کہ ایک آدمی اکیلا ہی اس غار میں جس کی طرف جانے کا راستہ بھی مشکل ہے، اندھیرے ہیں، دائیں بائیں کوئی آدمی نہیں ہے، اور وہ محض پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا ہے جیسے اس کو آتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین نے ایک بات ڈال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنے سے پہلے سچے خواب دیے، اور سچے خواب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل میں تنہائی کی محبت ڈالی۔ جو تنہائی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت سارے فوائد کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔
تنہائی میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملتا ہے، اور تنہائی کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کو دکھلانا اور دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین نے تنہائی کی محبت ڈالی۔ اب تنہائی کی جب محبت ڈالی تو ظاہری بات ہے کہ دنیا کی محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل گئی کہ آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کا سوچتے تھے۔ تو یہ دو مراحل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی دے کر کے فرشتے کو بھیجا۔ اب یہ جو فرشتہ آپ کے پاس تشریف لایا، جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے دبایا، اور حدیث یہ کہتی ہے جیسے ہم نے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی برداشت کی حد تک پہنچ گیا، یعنی اتنا دبایا کہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سختی کی جا رہی تھی، ایسا نہیں تھا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو یہ دبایا تھا نا، یہ ایک بے تکلفی ہے۔ آپ کسی کے پاس آتے ہیں، اس سے معانقہ کرتے ہیں، پھر معانقے میں آپ اگر اس کو دباتے ہیں تو یہ جو آپس میں یہ جو بیگانگی ہوتی ہے نا، اس کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کو دبایا تاکہ ہمارا ایک تعلق بن سکے اور ایک تعلق پیدا ہو سکے۔ اور جو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وحی دے کر کے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور بات کیا پڑھ رہے ہیں؟ وحی کی ابتدا۔ وحی کی ابتدا اللہ رب العالمین نے لفظ اقرأ سے کی، اور اقرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھیے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے نا، تعلیم، ہم نے تو تعلیم یہ سمجھا کہ بچے کو سکول بھیجنا یہ ایک تعلیم ہے، اور سکولوں کے باہر بھی لکھا گیا خیرکم من تعلم القرآن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حالانکہ سکول جو ہے اس کے باہر یہ روایت لکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑا اچھا خاصا مذاق ہے۔ حالانکہ جو علم ہے نا، العلم قال اللہ وقال الرسول، علم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے اور رسول اللہ نے کیا فرمایا، صرف یہ علم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ میتھ پڑھ لیتے ہیں، آپ سائنس پڑھ لیتے ہیں، آپ معاشرتی علوم پڑھ لیتے ہیں، یا کسی بھی فن کو حاصل کر لیتے ہیں، یہ ہمیشہ فنون ہوتے ہیں۔ علم قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کو سیکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور جو پہلا پیغام اللہ رب العالمین نے ہمیں دے کر کے بھیجا ہے، اس پیغام میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے گھر، اور آ کر کے اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ سے ڈرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو اوصاف بیان کیے تھے وہ اوصاف بڑے خوبصورت تھے۔ عملی زندگی میں ان اوصاف کو لانے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ اوصاف کیا ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لتصل الرحم، رشتہ داری کو ملاتے ہیں۔ یہ رشتہ داری کو ملانا ظاہراً تو بڑا آسان ہے، یعنی کہہ دینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس رشتہ داری کو اچھے طریقے سے ملانا، پھر اس کو نبھانا، یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آتا ہے تو آپ بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی توڑتا ہے، یعنی کوئی رشتہ دار آپ سے تعلق توڑتا ہے لیکن آپ اس کو جوڑتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، جو کما نہیں سکتا اسے کما کر کے دینا،
मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पेश आने वाली मुसीबतों में लोगों की मदद करना, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक तस्दुकुल हदीस, आप सच्ची बातें करते हैं। ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया और कहा कि इन औसाफ की वजह से अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेगा। ये औसाफ जिस बंदे के दिल में पैदा हो जाते हैं और जिस बंदे की जिंदगी में ये चीजें आ जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को कभी भी जाया नहीं करता। एक यहाँ बहुत बड़ा सबक है, हमारी जो खवातीन होती हैं, आम तौर पे खामद का दिल अगर छोटा है तो उसकी बीवी का दिल उससे भी छोटा होता है। हालांकि होना ये चाहिए, किसी बंदे को अगर आप मुश्किल में देखें, बजाय ये कि आप उसके हौसले को पस्त करें, हमें उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए। कोई बंदा बीमार हो जाए और वो किसी ऐसी मरज में हो और आप उससे जाकर के कहें कि हमारा भी एक रिश्तेदार इस मरज में था और बिल आखिर वो फौत हो गया, अब आपने तो उसके हौसले को पस्त कर दिया है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हालत को देखा और कहा कि कल्ला वल्लाह, नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम है, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। तो बीवियां जो होती हैं ये खामन की हद दर्जा दिलजोई करती हैं और घबराहट दूर करने की कोशिश करती हैं। हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये जो बीवियां होती हैं इनको अपने खामन का हौसला बढ़ाना चाहिए। वर्का बिन नौफल और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल दोनों जाहिलियत में बुत परस्ती से बेजार थे। दोनों शाम गए। वर्का को एक नसरानी राहिब मिला जो तहरीफ से पहले के दीन पर था, यानी बाद में आपको पता किताबों में तहरीफ कर दी गई थी, तौरात में भी, ज़बूर में भी, इंजील में भी, लेकिन ये तहरीफ से पहले का जो दीन था ना, ये वर्का ने उस दीन को सीखा था, वो नसरानी हो गए थे। इसकी दलील ये है कि वर्का इंजील के आलिम थे, इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है। और इंजील का माना होता है बुशरा, खुशखबरी, और इंजील में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी है। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम इस्मुहु अहमद, एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, ये इंजील में इस बात का तज़किरा है। तो वर्का ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सारी सूरत हाल को सुना, वो फौरन समझ गए कि वो तुम्हारे पास जो फरिश्ता आया था वो वही फरिश्ता था जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया करता था, और वो इस बात से वाकिफ थे कि यहाँ अल्लाह ने एक नबी को भेजना है और उसका नाम अहमद होगा। तो वो सारी बातों को जानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर जो दीन नाजिल किया और जिस वही को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उसमें इल्म की बात के साथ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो रब होता है ना, रब, लफ्ज़ रब का मतलब होता है किसी की इब्तिदा से परवरिश करना, यहाँ तक कि उसे कमाल की तरफ लेकर के जाना, ये रब का मतलब होता है। एक इसका मतलब सरदार भी होता है। तो रब जो होता है, ये बच्चा जब नुत्फा होता है, फिर नुत्फा से अलका, फिर अलका से मुज़गा, और फिर ये यहाँ तक कि फिर बच्चा दुनिया में आ जाता है, फिर उसने दूध पीना है, उसने खाना क्या है, यहाँ तक कि वो जवानी, और जवानी से अपनी पुख्ता उम्र की तरफ, ये सारा कुछ यहाँ तक ले जाने वाली जात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का ने जब ये कहा था कि लोग तुम्हें निकाल देंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा हैरान होकर सवाल किया, क्या लोग मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो उलमा ने यहाँ से इस बात का मतलब निकाला है और ये फायदा निकाला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन मक्का मुकर्रमा से बड़ी मोहब्बत करते थे, और अपने वतन से जो मोहब्बत है ये एक फितरी चीज है, यानी ये ईमान तो नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वतन से मोहब्बत ईमान होती है, ईमान तो नहीं है, अलबत्ता एक फितरी चीज होती है। बंदा जहाँ रहता है, जहाँ पैदा होता है, जहाँ वो पला बढ़ता है,
پھر جہاں اس کی زندگی کے ایام گزرتے ہیں تو اس جگہ کے ساتھ ایک انسیت اور ایک محبت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے ساتھ بہت زیادہ محبتیں تھیں. حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جبرائیل جب تشریف لائے اور کچھ دیر تک وحی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کچھ دیر یعنی کچھ عرصہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے. البتہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، حال احوال دریافت کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پھر وہی لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 23 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لاتے رہے. اور یہ جو دین قرآن مجید جو ہے یہ تقریباً وحی کا آغاز اور اس کی انتہا تقریباً یہ 23 برس تک رہی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے سارے کا سارا دین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین.